بار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مومنین سے جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے التماس کی جاتی ہے کہ وہ مجلس اعلیٰ میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے. روز ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں شاید آج جلدی شروع کرتے ہیں. بار محمد و آل محمد صلوات. وہ لو کے نیزہ پہ مطمئن ہے بنی حجب سے سالار زینب. وہ نو کے نیزہ پہ مطمئن ہے بنی حجب سے سالار زینب. تیری رضا کی پناہ میں ہے حسینیت کا وقار زینب. تو جلتے خیموں سے آل احمد کے پھول محفوظ کر رہی ہے. تو جلتے خیموں سے آل احمد کے پھول محفوظ کر رہی ہے. یتیم پیاسوں کے گرد تو ہے حفاظتوں کا حصار زینب. تمام مرسل پسر کا لاشا اٹھا کے لانا آسان سمجھے. تمام مرسل پسر کا لاشا اٹھا کے لانا آسان سمجھے. پشت پر جب اٹھا کے لائی بیمار زینب. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ میں اپنے بھائی شبیر حسین سے ملتمس ہوں کہ وہ آ کے مجلس کا آغاز کرے حدیث کے ساتھ. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عليها السلام أنها قالت دخل علي في رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة عليها السلام فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا بطاء من الذنوب. فقال يا فاطمة عليها السلام ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتغاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمارة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله. أتعزم لي أن أدخل معك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزك تزنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا الساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدار السلام عليك يا من اختاره الله أتعاذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتك تزد لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة عليها السلام إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أبي وابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء اللهم صل على فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتعاذنوا أن أكون معكم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب اللواء فذهبت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطاء يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتعاذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتك تزنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله يترى في الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصة محمد لهم لحمي ودم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أزدت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحد الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في معقل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت به الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله كنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة
ضرورت کا نام ہے. مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا. زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. قرآن حسن پایا ہے ان کے بیان سے. آئی علی کے گھر میں بڑی آن بان سے. زہرا کے دبدبے سے پیمبر کی شان سے. اتری کتاب حق کی طرح آسمان سے. آئی ندا کے دین کی قسمت سنور گئی. قرآن کے گھر میں نہج بلاغہ اتر گئی. قرآن کے گھر میں نہج بلاغہ اتر گئی. اور بیٹی کا اور امام حسین کا آپس میں رشتہ. زینب حسین کے لیے الفت کی انتہا. ایک دوسرے سے رہ نہیں سکتے کبھی جدا. اس راز سے خالق اکبر بھی آشنا. اس نے صدائے کن سے بھی پہلے طے کیا. نور نظر جہاں ہے وہیں نور عین ہو. زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو. زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو. نوکے سے ناپے تاریخ قرآن سے پوچھ لو. زینب کی عظمتوں سے زینب کی عظمتیں شاہ مردان سے پوچھ لو. شک ہو اگر تو فخر رسولاں سے پوچھ لو. پھر بھی یقین نہ آئے تو یزداں سے پوچھ لو. احسان دو جہان پہ ہے بنت بطول کا. زینب کے دم سے باقی ہے کلمہ رسول کا. زینب کے دم سے باقی ہے کلمہ رسول کا. نور نگاہ دل بر شب نور نگاہ دل بر شب کی شکل میں. اولو محمد ولی اصغر کی شکل میں. نور نظر شبیہ ہے پیمبر کی شکل میں. عباس باوفا سے دلاور کی شکل میں. کرب و بلا کے واسطے کردار ڈھال کر. ہر عمر کا علی دیا زینب نے پال کر. ہر عمر کا علی دیا زینب نے پال کر. یا ثانی زہرا یا زینب کبریٰ. آج بلند صلوات. محمد والے محمد صلوات. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں. سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائے. وہ تو کہیے آ گیا آڑے ابو طالب کا خون. وہ تو کہیے آ گیا آڑے ابو طالب کا خون. ورنہ یہ چونکہ نبوت کے لیے سفیان ہے. بر محمد والے محمد صلی اللہ. اسی کے ساتھ اپنے سے گزارش کرتا ہوں کہ
سے بار محمد و آل محمد صلوات
بکھرا ہوا تلاشا تیرا دور دور تک رنگی ہے ان سے قید و برا دور دور تک لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر پتھر نہ کوئی رن میں بچا دور دور تک رنگی ہے ان سے قید و برا دور دور تک اکبر کی لاش تک کبھی اصغر کی لاش تک اکبر کی لاش تک کبھی اصغر کی لاش تک شبیر کونیوں میں چلا دور دور تک رنگی ہے ان سے قید و برا دور دور تک چلتا تھا شمر بالوں سے تھامے سر حسین چلتا تھا شمر بالوں سے تھامے سر حسین گردن سے خون بہتا گیا دور دور تک رنگی ہے ان سے قید و برا دور دور تک غربت کے پہلے مل گیا نیزوں کو شیر خوار غربت کے پہلے مل گیا نیزوں کو شیر خوار ماں نے بہت تلاش کیا دور دور تک رنگی ہے ان سے قید و برا دور دور تک کہتا تھا شمر نیزوں پہ اتنا کرو بلند کہتا تھا شمر نیزوں پہ اتنا کرو بلند سب کو دکھائی دے گردا دور دور تک
دعائیں کر رہے ہیں بسم اللہ اللہم کن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرج هؤلاء محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. خلاف حکم سرکار رسالت ہم نہیں کرتے خلاف حکم سرکار رسالت ہم نہیں کرتے منافق سے محبت ہم نہیں کرتے شرارت کرنے والے دشمنان دین و ملت ہیں شرارت کرنے والے دشمنان دین و ملت ہیں ہمارا ماضی شاہد ہے شرارت ہم نہیں کرتے قسم حق کی عقیدہ بیچنا ہم کو نہیں آتا قسم حق کی عقیدہ بیچنا ہم کو نہیں آتا زمانے میں عقیدے کی تجارت ہم نہیں کرتے بفیض پنج تن ایمان ہمیں 100 جان سے پیارا ہے بفیض پنج تن ایمان ہمیں 100 جان سے پیارا ہے کبھی ایمان کو نظر حکومت ہم نہیں کرتے بزرگوں کی امانت ہے مودت آل اطہر کی بزرگوں کی امانت ہے مودت آل اطہر کی بزرگوں کی امانت میں خیانت ہم نہیں کرتے سر منبر نبی پہ جھوٹ پہلا جس نے بولا تھا سر منبر نبی پہ جھوٹ پہلا جس نے بولا تھا نہیں کرتے ہیں عزت اس کی عزت ہم نہیں کرتے سنو ہم ہیں غلامان علی ابن ابی طالب سنو ہم ہیں غلامان علی ابن ابی طالب کسی فاسق سے فاجر سے محبت ہم نہیں کرتے اٹھاتے ہیں قسم آل نبی کے خون اطہر کی اٹھاتے ہیں قسم آل نبی کے خون اطہر کی کہ کٹ مرتے ہیں غیر حق کی اطاعت ہم نہیں کرتے اصل مولا علی سے جو طلب کرتے ہیں ملتا ہے اصل مولا علی سے جو طلب کرتے ہیں ملتا ہے بیاں کم ضرب سے اپنی ضرورت ہم نہیں کرتے محمد وآل محمد صاحب سچ بھی کہیں تو سب کا سزاوار کہتے ہیں سچ بھی کہیں تو سب کا سزاوار کہتے ہیں ذکر علی کریں تو گناہگار کہتے ہیں محمودی یار لوگ ہیں عیار کس قدر محمودی یار لوگ ہیں عیار کس قدر سسروں کو بھی جو سالے سدا یار کہتے ہیں ہر محمد وآل محمد صاحب عباس دی بین رکیہ داو نہیں واقعہ سمجھ چاہتا دیکھو رات بھی روندے گزر بندی اتنی بھی روندے آواز جڑی وال وال پوچھے غازی تو تے کیا حال میرے پترانا میں خواب ڈٹھائے ایک کس گیا بیابلوں دا چولا
ہے کل شرفادا میں کوئی دتیان ملاوے ہاتھ نہ لاوے وقت زیادہ بیا دی اج دی نمان تو پہلے خواب دکھائے ہو تے ہے منظر من دریادہ ایک کس گیا ہے بیا دوجا چہرے تے مردا خون بیادا اوندن اتمان کریں دی کھائے اماں تے ساڈے سامنے پہ کے گھر دا آج ہاں میرے ویر عباس دی تیگ کنو اے شام تے کوفہ دا ادھر رسا جان دے ہاں تو آنے سنگ جی تے مجبور کرے نائے پردہ ہون بھیج عباس غالی کو ماتا کو واسطہ چن اکبر دا اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ موقع آواز جناب سے پاکر جی صاحب سے ایک اسٹیج پہ آئیں اور آ کے اپنے پلان کو سجائیں بار محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بار محمد و آل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت المعدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرشه والصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الزياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة الكافية وموعظة الشافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور
والنور الساطع والضیاء اللامع وسیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صلوات ارباب اعلیٰ بعد حمد باری تعالی بے تصدق شہیدان کربلا سب سے پہلے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کون ہے کہ میرے معبود جو جتنے مومنین اور مومنات یہاں تشریف لائے ہیں اور جہاں بھی ہیں ان سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما میرے معبود یہ عزادار اور یہ مومنات اس فرش عزا پہ جو بھی اپنے دل میں قصد کر کے منت نیت آئے ہوں میرے معبود ان سب کو پورا فرما میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو اہم اور مہم دعا ہے کہ جو بیمار ہیں خصوصاً جناب سید منیر صاحب کے والد ماجد کہ جو ہاسپٹلائز ہیں اور اس کے علاوہ ایک ذاکرہ خطیبہ کہ جو انگلینڈ میں ہیں اور کینسر کے مریض ہیں بچہ محسن اور جتنے بھی لوگ ہمارے درمیان ہیں خدا نہ کرے اگر ان میں کوئی علیل ہے تو ان سب کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرما میرے معبود کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اچھا اور بہتر اور خلوص والا عزادار بنا اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اندر سے حسد تکبر غرور کینہ اور دکھاوے جیسی بیماری کو دور کر دے اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پھر اہم دعا ہے مہم دعا ہے جو میرے ذمہ لگائی گئی ہے کیونکہ یہ عزادار اور یہ خصوصاً بانیان جو ہیں تو بزرگ کو بیٹھے ہیں سامنے جو میرے خیال سے 32 سال سے اس کاروان کو لے کر چل رہے ہیں اور ابھی تک عزاداروں کے پاس اپنا کوئی خاص مقام یا خاص جگہ نہیں ہے اس انجمن کے پاس تو ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کو ہے میرے معبود تیرے خزانے میں کیا کمی ہے میرے معبود تو دینے والا ہے تو عطا کرنے والا ہے اور تو ویسے بھی عزاداروں پر مہربان رہتا ہے تو ان عزاداروں کو عزاداری کے لیے ایک بہتر سی جگہ اور مناسب جگہ فراہم فرما جیسا کہ کل قیصر کاظمی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا بھی کہ ایک مرد مومن نے 70,000 یورو دینے کا وعدہ کیا ہے ایک عالم ہیں اور وہ شاید کسی مرجع کے وکیل ہیں تو لہذا بہرحال 70,000 میں پوری رقم یہ نہیں ہو سکتی امام بارگاہ کے لیے تو لہذا آپ حضرات صاحب ثروت ہیں اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے ماشاءاللہ جرمنی جیسے ملک میں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ جب اللہ دیتا ہے تو اسے اہل بیت کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تو لہذا جو لوگ اس میں تعاون کرنا چاہیں وہ جناب سید منیر صاحب سے رابطہ کر کے تعاون کر سکتے ہیں اور یہ تعاون بیکار نہیں جائے گا گویا آپ زمین پہ رہ کے جنت خریدیں گے تو لہذا میری آپ اللہ سے گزارش ہے یہاں بیٹھے مومنین
عزادار کو جتنا بھی جو دے سکتا ہے، اور امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ عطا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ آپ سب کی مرادوں کو پورا کرے، اور آپ اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا یابی ملے، اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے قرضوں کو غیب سے ادا ملے۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اگر کوئی بے روزگار ہے تو اسے روزگار سے لگا دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ دنیا کے خطے میں جہاں جہاں بھی شیعان علی رہتے ہیں، مومنات رہتی ہیں، جناب سیدہ کی محیط رہتی ہیں، میرے معبود ان سب کی حفاظت فرما، خصوصاً سیریا کے شیعوں کی حفاظت فرما، پارا چنار کے شیعوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود کے واسطہ محمد و آل محمد کا جولانی کا خاتمہ کر دے۔ اے میرے معبود کے واسطہ محمد و آل محمد کا وہ شیعوں کو مار رہا ہے، میرے معبود کوئی بم ایسا اس کے اوپر گر جائے کہ جس سے یہ فی النار ہو جائے۔ میرے معبود کے واسطہ محمد و آل محمد کا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود عطبات عالیات کی حفاظت فرما، ان مومنین اور مومنات کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ آپ ادھر سامنے آ جائیں، جزاک اللہ، آپ ادھر جائیں۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یقیناً آپ حضرات کی بہترین سماعتوں کے حوالے ہم روزانہ حق اور باطل کے عنوان سے آج 5ویں تقریر اور 5ویں مرحلے میں داخل ہیں۔ الحمدللہ پرسکون اور باوقار یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، اور آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف بھی لاتے ہیں، جبکہ آج کچھ کم تعداد ہے مومنین کی، لیکن مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یہ ذکر اہل بیت علیہم السلام ہے، یہ تعداد کا محتاج نہیں ہوتا ہے، یہ خلوص کا محتاج ہوتا ہے۔ کل ہم نے جہاں سے اپنی بات کو چھوڑا تھا، پھر وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی سماعتیں منزل معراج تک پہنچیں۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، سلامت رہیں، منزل معراج تک پہنچے۔ یہ منزل معراج میرے منہ سے تفقن نکل گیا کفایت بھائی، غور کیجیے گا، منزل معراج تک پہنچے، نکلا تو بہت اچھا ہے، منزل معراج تک پہنچے، اور جب منزل معراج تک پہنچیں گے تو یقیناً آپ اس فرش عزا پہ بیٹھ کے معراج کریں گے۔ یا علی یا علی یا علی، ذرا بولیے گا بھائی، فرش عزا پہ بیٹھ کے منزل معراج کریں گے، اور ایسی معراج کریں گے، ایسی معراج کریں گے کہ رسول کو آسمان پہ جا کے معراج ہوئی، تمہیں فرش عزا پہ بیٹھ کے معراج ہوگی۔ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے آپ کے پاس مولانا صاحب؟ تو دلیل میں دے دیتا ہوں، ذرا سا محسوس کیجئے گا بس، اور حق اور باطل ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیے، معراج پہ جانا آسان نہیں ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں جناب علی، معراج پہ جانا آسان نہیں ہے۔ ابھی آپ اشعار پڑھ رہے تو بہت عمدہ کہ عبادت نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے۔ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو اپنے موضوع کے ذیل میں اس زمین میں بھی سناؤں گا کچھ آپ کو، تاکہ میری بات منزل مقصود تک پہنچے۔ تو آپ اپنے اوپر فخر کیجئے گا کہ آپ فرش عزا پہ بیٹھ کے منزل معراج تک جاتے ہیں۔ توجہ، منزل معراج تک جاتے ہیں، اور آپ کا رسول آپ سے بڑا پیار کرتا ہے۔
روزہ توڑیے گا خدا کے واسطے. توجہ کیجیے گا, یہ نہ سوچیے کم بیٹھے ہیں, نہیں, بالکل اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا. یہ ہمارا ایک ایک حسینی ایک ایک لاکھ پہ بھاری ہوتا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ توجہ, اللہ کے رسول آپ کو, پورے مجمع کو, ان مومنات کو, جتنی مومنات بیٹھی ہیں ذرا سا تسلی کے ساتھ میرے کلام کو سنیں. توجہ, رسول آپ کو معراج پہ جا کے بھی نہیں بھولا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. توجہ, اور وہ ضرور پہنچے ہوں گے کہ جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں. جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو عزادار ہو وہ نمازی نہ ہو. بھائی بھائی بھائی, ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا. میں بڑی محنت سے پڑھتا ہوں, اور جب محنت سے پڑھتا ہوں تو محنت کو ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ضرورت ہے آپ. میری ضرورت کا نام آپ ہیں, سامعین ہیں, یہ مجمع ہے, یہ مولائی ہے. توجہ, جو نمازی ہے, پنجگانہ نمازی ہے, جو حسین کا عزادار ہے, وہ ان جملوں کو سمجھے گا کہ معراج فرش عزا پہ بیٹھ کے کیسے ہو گئی ہے. آپ کا اور ہمارا رسول معراج پر گیا. میں معراج نہیں پڑھوں گا, لیکن بات آ گئی ہے, توجہ کیجیے گا. آپ کا اور ہمارا رسول معراج پہ گیا. ارے کتنا پیار کرتا ہے آپ سے اللہ کا رسول, وہ آپ کو نہیں بھولا. وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ الصلاۃ معراج المومن. ماشاءاللہ, یہ ہاتھ بلند ہو رہے ہیں. اللہ انہیں ہمیشہ بلند رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے. توجہ کیجیے گا, اللہ کا رسول آپ کو جا کر وہاں بھی نہیں بھولا. کیا کام پروردگار سے رسول نے, توجہ, چونکہ رسول وہی کہتا ہے جو اللہ کہلواتا ہے. توجہ, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کا رسول جب تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے. پوری توجہ, کیا کہا؟ آسمان پہ جا کے, معراج پہ جا کے محبوب کی اور حبیب کی باتیں ہوئی, لیکن اس نے حسین کے چاہنے والوں کو وہاں بھی نہیں بلایا. کیا کہا؟ الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ نماز مومن کی, جیو ماشاءاللہ, زندہ باد. نماز مومن کی معراج ہے, معراج ہے, معراج ہے. اب جملہ دے دوں, اب یہ نہ سوچنا کہ اللہ کا رسول معراج پہ چلا گیا تو ہم معراج میں نہیں جا سکتے. ارے نمازیں پڑھو, یہی معراج ہے. سلامات بھیجنا محمد والے محمد. یعنی نماز پڑھنے سے بھی انسان معراج کر سکتا ہے. معراج بنا ہے عروج سے. جزاک اللہ, ماشاءاللہ, زندہ باد. معراج بنا ہے عروج سے. عروج کے معنی ہے بلند. یا علی یا علی, عروج کے ہمارا منزل پا. عروج کے معنی ہے بلند. عروج کے معنی پھر کہہ رہا ہوں, عروج کے معنی ہے بلند. یعنی بلند وہی ہے کہ جو اللہ کا سجدہ کرے. ان باتوں پر داد کر ملتی ہے نا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بھائی بلند وہی ہے کہ جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. سجدہ کرنے والا جبکہ نیچے چلا جاتا ہے, لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جتنا سجدہ کرو گے میں تمہیں اٹھاتا چلا جاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور نماز پڑھنے والا کبھی بے روزگار نہیں ہوتا. لیکن اب میں آگے بولوں, آپ کے سامنے حق ہے میرا موضوع نا, یاد رکھیے گا. نماز پڑھنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا. نماز پڑھنے والا کبھی بے روزگار نہیں ہوتا. نماز پڑھنے والا کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں. چونکہ جو اللہ کے سامنے جھک جائے وہ اللہ کی مخلوق کے سامنے کیوں جھکے؟
یا علی یا علی یا علی. اسی لیے تو آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ کثرت کو نہ دیکھنا. ارے کیا سن رہے بھائی آپ؟ توجہ ہے نا. کیا کہا آیت اللہ خامنئی نے کہ کثرت کو نہ دیکھنا، کثرت کو نہ دیکھنا. آج بھی 72 کا تذکرہ ہوتا ہے، لاکھوں کا نہیں ہوتا. یا علی یا علی یا علی یا علی. صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. آج بھی تذکرہ 72 کا ہوتا ہے مولوی صاحب، لاکھوں کا نہیں. اور جو 72 کا تذکرہ کرتے ہیں وہ 72 کے صدقے میں کامیاب رہتے ہیں. ماشاءاللہ 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 کامیاب رہتے ہیں، بہت کامیاب رہتے ہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا اللہ کا رسول آپ کو جا کے معراج پہ نہیں بولا اے میرے شیعو تم یہاں تک نہیں آ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، تم فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کے، تم اپنے گھر کے مصلے پہ بیٹھ کے نماز پڑھو تو تمہاری معراج وہی ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. لیکن نماز میں بھی فرق ہے. ہائے ہائے میں کچھ کہہ گیا. نماز میں بھی فرق ہے. ایک تو نماز یوں ہی پڑھی جاتی ہے بغیر کسی ولی کے وسیلے کے. یا علی یا علی یا علی. ایک نماز وہ ہوتی ہے کہ جو ولایت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. ارے کیا سن رہے بھائی آپ؟ جو نماز ولایت کے ساتھ پڑھی جائے وہ نماز قابل قبول. آئیے پوچھئے، مسئلہ ہے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو اور ولایت علی نہ ہو وہ لاکھ سجدے کرے جائے، اس کے سجدے فضول ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے لطف آ رہا ہے آپ کے درمیان پڑھنے میں. توجہ کیجیے گا جو سجدے کیے جائے. اور آئیے میں آپ کے سامنے، کیونکہ مولوی صاحب نے بڑی اچھی باتیں پڑھی اشعار کے ذہن میں. دیکھیں نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں ولایت علی کا سمندر تھاٹے مار رہا ہوگا. توجہ. بغیر ولایت علی کے نماز قبول نہیں ہو سکتی. سنیے 4 مصرے یاد آ گئے. توجہ کیجیے گا جبکہ میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. توجہ. میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں. دیکھیے یہ 20-30 آدمی ایسا لگے کہ 20-30 ہزار بیٹھے ہیں. توجہ کیجیے گا. توجہ. چونکہ یہاں ملائکہ بھی آتے ہیں نا. توجہ میرے عزیز بھائیو. میں تولا سے، بھائی بولیے گا، میں تولا سے استقبال کیجیے گا. میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں. سوز دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں. اب جو آخر کے 2 مصرے ہیں نا وہ بزرگ وہاں بیٹھے وہ بھی اپنے ہاتھوں کو ہلا دیں انشاءاللہ. توجہ. میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں. سوز دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں. اور دل کی قوت کے لیے یاد خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلے پہ قدم رکھتا ہوں. اسی زمین میں جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اسی زمین میں میرے محترم دوست علامہ حسن مہدی میر پوری جو لکھنؤ میں جامعہ ناظمیہ میں جس کے پرنسپل آیت اللہ حمید الحسن صاحب قبلہ ہیں، غالباً یہاں آئے ہوں گے. حضور عالم دین ہے، اس وقت تقریباً 85 برس کے ہیں. توجہ کیجیے گا. اور ابھی بھی ماشاءاللہ خوب پڑھنے سے پڑھنا ہے. اس عمر میں بھی اللہ انہیں اور زیادہ بہتر سے بہتر طاقت و قوت دے. جزاک اللہ. اس زمین میں میرے دوست علامہ حسن مہدی میر پوری نے کیا خوب کہا ہے. لیکن ایسے نہیں سناؤں گا جب تک آپ پوری بیداری کے ساتھ نہ سنیں. مجھے پڑھنے میں مزہ آئے، آپ کو سننے میں مزہ آئے. توجہ. یہ نہ پھر میں
کہہ رہا ہوں یہ نہ سوچیے کم ہے، یہ سوچ کے سنیے گا کہ آپ کے آس پاس ملائکہ ہی بیٹھے. روایت ہے، کہو تو میں پڑھ دوں گا پوری روایت. ملائکہ بھی آتے ہیں اس مجلس میں، توجہ، اور آسمان سے باقاعدہ اجازت لے کے آتے ہیں. ارے تمہیں فخر کرنا چاہیے زمین والوں، تمہیں فخر کرنا چاہیے کہ تمہارے برابر میں ذکر حسین سننے ملائکہ آتے ہیں. سنیے ماشاءاللہ زندہ باد. عالم آپ نے کہا عالم و مصائب میں شکایت نہیں کرتے. پوری بیداری ماشاءاللہ زندہ باد. عالم و مصائب میں، عالم یعنی جب آدمی رنجیدہ ہو، پریشان ہو، مصائب وہ بھی اسی کے معنی ہے جب آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہو. کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو اردو داں ہیں، آپ تو مجھ سے بہتر اردو جانتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں تو اتنی اچھی اردو نہیں بولی جاتی، لیکن پاکستان کی زبان تو ہے ہی اردو. اب سنیے توجہ. آلام و مصائب میں جناب علی، آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے. مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آئے خدا کی قسم. آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے، اور جذبات ابو ذر کی قسم آج بھی ہم لوگ. آپ کے لیے شعر ہے، توجہ توجہ. آلام و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے، اور جذبات ابو ذر کی قسم آج بھی ہم لوگ ارے غربت میں عقیدے کی تجارت نہیں کرتے. زندہ باد. اپنے سارے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے مولا علی کو دیکھیے گا تاکہ نظر جائے. میں بھی نعرہ لگا دوں. لوگ کہتے ہیں امامے والے نعرہ نہیں لگاتے. میں ہندوستان میں بھی اس بات کو پڑھ رہا تھا. ارے میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارے مولویوں کے، علماء کے امامے، مراجع کے امامے چمکتے ہی حیدر کی وجہ سے ہیں. یا علی یا علی یا علی. چونکہ ہم خیبری ہیں. توجہ 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 توجہ. ہم خیبر میں مولا علی کے ماننے والوں میں سے ہیں، اور اسی لیے تو خیبری میزائل بنا کے دنیا والوں کو تنگ کر دیا کہ کل جب اس کا یہ عالم تھا تو آج اس کے ماننے والوں کا کیا عالم ہو. پورا جواب آپ دیجیے گا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ صلوات. ماشاءاللہ بہت خوب. عالم و مصائب میں شکایت نہیں کرتے. منیر بھائی عالم و مصائب، جناب علی جناب علی جناب علی جناب علی. عالم و مصائب میں شکایت نہیں کرتے، مولا سے دکھاوے کی محبت نہیں کرتے. جذبات ابو ذر کی قسم آج بھی ہم لوگ غربت میں عقیدے کی تجارت نہیں کرتے. اب سنیے گا عقیدت میں ڈوب کے جو میں نے پڑھا نماز کے حوالے سے. غربت میں عقیدے کی تجارت نہیں کرتے. دم دکھانا اپنا ان دو مصروں میں. غربت میں عقیدے کی تجارت نہیں کرتے. ارے بے حب علی پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں. اگر سارے نہیں بولیں گے تو مجھے دکھ ہوگا، تکلیف ہوگا. توجہ کیجیے گا. غربت میں عقیدے کی تجارت نہیں کرتے. بے حب علی پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں. ارے اٹھ بیٹھ تو کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں، اٹھ بیٹھ تو کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. اور آخری بات، بے حب علی پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں، اٹھ بیٹھ تو جیو جوان جیو ماشاءاللہ زندہ باد. اللہ تیری عمر دراز کرے میرے بھائی.
جزاک اللہ بے حب علی پڑھتے ہیں جو لوگ نمازیں اٹھ بیٹھ تو کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے اور پانی کی ہر ایک بوند کے مقروض ہیں وہ لوگ. آپ سب کے لیے تحفہ ہے باقر کاظمی کا, توجہ کیجیے گا. پانی کی ہر ایک بوند کے مقروض ہیں وہ لوگ جو دشمن شبیر پر لعنت نہیں کرتے. ماشاءاللہ میرے افغانی بزرگ نے وہیں سے داد و تحسین کا اپنے ہاتھ کو بلند کر دیا. خدا شمارہ سلامت بخشے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بے بخشید حاجی کا خیلی ممنون. دستہ درنا تمہیں ماشاءاللہ ہمیں تو خوب بخشن انشاءاللہ. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آباد رہیں, پرواز چڑھیں, خوب آگے بڑھیں, خوب ترقی کریں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اگر کرتے رہو گے تو تمہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا. ادھر اللہ کی عبادت, دو چیزیں ہمارے پاس بڑی مستحکم ہیں. اللہ کی عبادت, حسین کی عزاداری. یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہ کی عبادت, حسین کی عزاداری. اللہ کی عبادت اور حسین کی عزاداری آپ کو اور مجھے منزل معراج تک لے کے جائے گی. منزل معراج تک. حق ہے کربلا, کل میں نے یہاں سے چھوڑا تھا. حق ہے کربلا, اور کربلا کو نہ ماننے والا باطل کا ہے. توجہ, بہت توجہ. کربلا حق ہے, ہر صورت میں حق ہے, ہر زاویے سے حق ہے, ہر رخ سے حق ہے کربلا. اور ایسا حق ہے, لفظوں کو بدلوں, ایسا حق ہے کہ آج بھی روزے امام حسین اور روزے جناب عباس سے حق کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں. ہائے کتنا بڑا جملہ دیا ہے میں نے آپ کو. آج بھی حق کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں. گویا ایسا لگ رہا ہے کہ علی جو حسین کا بابا ہے وہ بھی حق ہے, حسین بھی حق ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. حسین بھی حق ہے اور عباس بھی تو حسین کا بھائی ہے, علی کا بیٹا ہے, وہ بھی حق ہے. جو راہ حق میں مر جائے وہ حق پہ نہ ہوگا تو کون ہوگا. یا علی یا علی زندہ باد ماشاءاللہ. جو راہ حق میں مر جائے اگر وہ حق پہ نہ ہوگا تو کون حق پہ ہوگا. میرے عزیز بھائیوں, اور آج بھی ہم اور ہمارے علی کے یہ شیعہ راہ حق پر ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ علی ہی حق نہیں ہے. یہ آپ کے لیے جملہ ہے رسول اسلام کا, علی ہی حق نہیں ہے. جو لوگ اس دن نہیں تھے وہ سن لیں, علی ہی حق نہیں ہے. رسول اسلام نے یہ فرمایا علی مع الحق وشیعتہ, علی بھی حق ہے, علی کے شیعہ بھی حق ہے. علی بھی حق ہے. دیکھیں مجھے ایک بات یاد آ گئی پڑھتے پڑھتے. ہندوستان کا ایک واقعہ ہے کہ جسے علامہ و مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بھی پڑھا ہے, اور میں نے بھی ہندوستان میں اس کو کئی جگہ پڑھا ہے, اور بہت کربلا کے حوالے سے, چونکہ کربلا حق ہے. سن لیجئے, ہندوستان میں ایک مسالمہ ہو رہا تھا. بہت توجہ سنیے گا. ہندوستان میں ایک مسالمہ ہو رہا تھا, اور مسالمے کے پوسٹر پر لکھا ہوا تھا, اس کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ. میرے ساتھ ہیں آپ سب, اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مغرب کا وقت آ گیا, علماء اپنے اپنے خطاب کر کے جانے لگے. جیسا کہ ابھی کفایت بھائی کے یہاں بھی ماشاءاللہ سے 11 محرم کو خطبہ تشریف لائیں گے اور مومنین پہ تشریف لائیں گے, اور وہاں پر بہت بڑا مسالمہ ہے سویم کے حوالے سے امام حسین کے, اور مجلسیں برپا ہوں گی, اور مجلسیں صبح سے شروع ہوں گی اور شام تک ہوں گی, اور شام کا وقت ہونے لگے. اذان میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئی تھی, جو علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے بھی نقل کیا ہے اور میں بھی نقل کر رہا ہوں. توجہ, اور واقعہ ہے, آپ نے نام سنا ہوگا آیت اللہ علی نقی نقل, نام سنا ہے؟
بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے, اور علامہ شہنشاہ حسین انہیں بڑا کوٹ کرتے ہیں, توجہ کیجیے گا. تو انہوں نے پڑھا اور میں نے بھی پڑھا. جب مسالمہ اپنے آخری لمحے میں پہنچا, ذہن میں یاد ہے نا کیا تھا مسالمہ کا موضوع؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ دیکھتا ہوں یہ ذہین مجمع میرے ساتھ کیسے اپنے عالم کو سن کے ان مرحوم کو داد و تحسین دیتا ہے. توجہ کیجیے گا میرے عزیز بھائیو, کیا تھا موضوع؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ 5 منٹ رہ گئی. جیسے مولوی صاحب آج نظامت کر رہے تھے تو وہاں بھی ایک شخص نظامت کر رہا تھا. تو ایک مرتبہ 5 منٹ اذان میں باقی تھی. انہوں نے کہا ناظم نے, اب میں آپ کو کیا پڑھاؤں 5 منٹ میں؟ تو علامہ علی نقی نقطن صاحب نے کہا کہ 5 منٹ کی بات ہے ہی نہیں, میں تو 1 منٹ میں پوری کر دوں گا. یا علی یا علی یا علی یا علی. وہ مائک پہ گئے, انہیں مائک دے دیا. ناظم مجلس میں ناظم مصالحہ نے جب مائک دیا, اب دیکھتا ہوں کتنی توجہ سنتے ہیں آپ, جب مائک دیا وہ مائک پہ آئے. کل لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اب دیکھتا ہوں کہہ رہے سنتے ہیں پورا مجمع, اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. انہوں نے کہا سنو, اگر کربلا نہ ہوتی, کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز مجھ کو ہوتی. یا علی یا علی یا. اگر کربلا نہ ہوتی, ہاں ماشاءاللہ زندہ باد. یہ اپنا آیت اللہ کا جملہ یاد رکھیے گا, یہ ہدیہ ہے میری طرف سے. تو لہذا کربلا نے ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ دیا, ایسا نہیں ہے. اسی لیے تو ہم کربلا والوں کی اتباع کرتے ہوئے نمازوں کو قائم و دائم کرتے ہیں. چونکہ کربلا میں حسین کی شخصیت کو دیکھیں, مرتے مرتے بھی نماز کا دامن نہ چھوڑا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہر حسینی کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں سرشار کر لے. یہ پیغام ہے اس ماہ محرم کا اور عشر اولا کا. میرے عزیز بھائیو, دیکھیے آپ حسینی ہیں, آپ محب علی ہیں, کوئی مجھے ایسا وقت بتاؤ کہ جو علی کی نماز قضا ہوئی ہو. کوئی مجھے ایسا وقت بتاؤ کہ جنگ کے میدان میں حسین کی نماز قضا ہوئی ہو, یا حسین کے جو اصحاب تھے, باوفا اصحاب تھے, ان کی نماز قضا ہوئی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم نماز قضا کر رہے ہیں, اگر ہم نماز قضا کر رہے ہیں تو ہم نام کے حسینی ہیں, کام کے نہیں. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان باتوں پر کم داد و تحسین آتی ہے, لیکن میں نے اپنا پیغام پہنچایا. چونکہ میں لباس رسول پہنتا ہوں, میرے سر پہ امامہ ہے, تو میں لباس رسول پہنتا ہوں, میری شرعی ذمہ داری ہے. اور میں ان ذاکروں میں نہیں ہوں کہ آئیں شائیں پڑھ کے چلا جاؤں. جو بھی پڑھوں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھوں گا, اور آپ کو بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ سننا چاہیے. یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. چونکہ آپ ایام اضحیٰ منا رہے ہیں, یقیناً آپ ماتم حسین کریں گے, آپ کو بڑا ثواب ملے گا, ایسا نہیں ہے, اس کا بڑا اجر ہے. میں نے کسی دن مجلس میں کہا تھا کہ اس حسین کے ماتم کے لیے اور اس مجلس کے لیے لوگوں نے اپنی اولادوں کو بیچا ہے نا. بازاروں میں اپنے 2 بیٹوں کو بیچ دیا. وہ کی روایتیں ہیں میرے پاس, توجہ کیجیے گا. یہ ماتم کو ہلکے میں نہ لیا کیجیے. ماتم ہمارے لیے بہت عظیم دولت ہے, لیکن جس کا ماتم کر رہے ہو اس مقصد کو بھی سمجھو. شاید کسی لائق ہو میری بات. جس کا ماتم کر رہے ہو اس مقصد کو بھی سمجھو جس کا ماتم ہو رہا ہے. وہ مرتے مرتے بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہا ہے. کیا غور کر رہے ہیں نا آپ نے ابھی بی بی زینب کے حوالے سے کتنا سنا. یقیناً بی بی زینب نے جس کو باقاعدہ قید کیا گیا اور قید کرنے کے بعد بھی نماز شب نہیں چھوڑی. اللہ اکبر. اسی لیے تو آیت اللہ خامنہی نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے, میرے ذہن میں بات آ رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر شما, فارسی میں ہے جناب علی, شما دنیا بھی خواہی
نماز شب کو خونی شما آخرت بھی خواہی نماز شب کو خونی سمجھ گئے نا اردو والے سمجھے ذرا سا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا ملے تو نماز شب پڑھو اگر چاہتے ہو تمہیں آخرت ملے تو نماز شب پڑھو تو جس بیوی نے مرتے مرتے بھی نماز شب کو نہ چھوڑا آخری وقت میں بھی نماز شب کو نہ چھوڑا تو پھر ہمیں کم سے کم اگر ہم نماز شب پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو نماز پنجگانہ تو ہاتھ سے نہ جائے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ماتم کرنا بڑا ثواب ہے یہ سنگت جو آتی ہے یہ جو ہمارے یہاں روز ماتم ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور بڑی محنت سے یہ نوحہ اور مرثیہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ 35-40 منٹ اتنی محنت اور اتنی دفعکش اور اتنی گرمی کے عالم میں پڑھنا آسان نہیں ہے یہ آدمی پڑھتا نہیں ہے کوئی طاقت ہے جو پڑھوا رہی ہے بس یہ میں پیغام دے رہا ہوں کوئی طاقت ہے کہ جو پڑھوا رہی ہے ایک عقیدت ہے ایک لگاؤ ہے ایک انسیت ہے ایک ہمدردی ہے میرے عزیز بھائیوں تو لہذا نمازوں کو نہ بھولنا نماز پنجگانہ کے عادی بن جانا اگر ترقی چاہتے ہو اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرو توجہ دیجیے گا بچوں کو ساتھ میں نماز پڑھواؤ تاکہ بچے بھی عادی بن جائیں جب یہ آج نمازیں پڑھیں گے بچے تو کل یہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے بھی میری قضا نمازیں پڑھیں گے ماشاءاللہ جوان ہاتھ اٹھانے اپنے مجھے فخر ہے کہ حدیث کا مطلب یہ سن رہے ہیں ان تک میری بات پہنچ رہی ہے یہ لباس رسول پہننے کا مقصد ہی ہے اللہ بس بات تمام ہو گئی اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں آج اس کا ماتم کرنا ہے کربلا کے میدان میں ہر بیوی نے اپنا ایک لخت جگر پیش کیا ہے لیکن آج وہ بیوی ہے کہ جس نے اپنے بھائی پر 2 بیٹے قربان کیے جزاک اللہ آپ کی آواز گریا بلند ہو گئی ابھی میں نے ایک ہی جملہ کہا ہے کون ہے سیدہ کون ہے بی بی زینب کہ جو سیدہ کی بیٹی ہے زینب کے معنی کیا ہیں عبرانی زبان میں زینب کے معنی ہے مصیبتوں کا کعبہ عبرانی زبان میں بی بی زینب کا نام ہے مصیبتوں کا کعبہ مصیبتیں جو کعبے کے ارد گرد گھومیں اسے زینب کہتے ہیں یہ عبرانی زبان ہے عربی میں زینب باپ کی زینت کو زینب کہتے ہیں اللہ اکبر اور یہ زینب نام کسی اور نے نہیں رکھا یہ زینب نام اللہ کی مرضی سے رسول نے رکھا تھا چونکہ اللہ کا رسول کوئی کام جب تک کرتا ہی نہیں تھا کہ جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے ہاں دونوں شہزادوں کے جھولے بھی نکلیں گے نا آپ زیارت بھی کریں گے نا اپنی مرادیں بھی مانگیں گے نا اپنی تمنائیں رکھنا جھولے میں جناب اون و محمد کے تابوت میں جناب اون و محمد کے ہاں آزادارو جب یہ قافلہ مدینے سے چل رہا تھا جزاک اللہ وہ آنکھیں جو رو رہی ہیں گریا کر رہی ہیں ان آنکھوں کو میرا سلام جزاک اللہ آزادارو تو ایک مرتبہ جناب زینب صحنے خانہ عبداللہ میں آ کے بیٹھ گئی اور جب بیٹھ گئی تو ایک مرتبہ عبداللہ کہنے لگے اے میری شریک حیات اے حسین کی بہن علی کی بیٹی بتاؤ تم مایوس کیوں ہو کہا مایوس اس لیے ہوں کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے جزاک اللہ عزادارو 4 یا 5
دن باقی ہیں، گریہ کرنے میں کمی نہ کرنا۔ کہا میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور میرا بھائی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے شوہر عبداللہ کا حق ہے۔ اے میرے شوہر، میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سن رہی ہے نا میری مائیں بہنیں بھی؟ وہ اپنے بھائیوں کو بڑا پیار کرتی ہے نا۔ آج دیکھیے گا کہ زینب کس طریقے سے اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ جناب زینب سے عبداللہ کہنے لگے تو پھر گھبراتی کیوں ہو، چلی جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دور بڑھی تھی کہ ایک مرتبہ جناب زینب سے جناب عبداللہ کہتے ہیں اے میری شریک حیات ذرا ٹھہرو تو صحیح۔ کہا تم تو مجھے اجازت دے چکے، کہا دیکھو میں بیمار ہوں، ساتھ نہیں جا سکتا، یہ میرے دونوں بچے اولو محمد انہیں حسین پر قربان کر دینا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ عزادارو، عزادارو، حسین کی مصیبت پر گریہ کرنا۔ لیجیے یہ قافلہ 2 محرم کو بھائی کربلا پہنچ گیا۔ ارے روز عاشورہ آیا، شب عاشورہ آئی، ہر ماں اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ عزادارو، اور لے کے بیٹھی ہے اور ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے۔ میری ماں بہنوں ذرا توجہ سے سنیں، اسلام پر کیسا وقت آیا، کس طریقے سے جناب زینب اپنے بچوں کو اور محمد کو اپنے قریب لیے بیٹھی ہے اور دونوں کے سروں کو رکھے ہوئے، ایک سر کو ایک دانو پا، ایک سر کو دوسرے دانو پا رکھے ہوئے بیٹھی ہے اور ایک مرتبہ بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہیں اور انگلیاں پھیرتے پھیرتے کہہ رہی ہے اے اولو محمد، ارے صبح اپنے ماموں پر اپنی جان قربان کر دینا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ ان گریہ کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی عزادارو۔ بس جیسے یہ جملہ کہا نا، اماں آپ گھبرائے نہیں۔ اماں کہا بیٹا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے کوئی اور چلا جائے۔ ہائے محبت، اے بیٹا مجھے سرخرو کر دینا، مجھے شرمندگی نہ ہو حیدر کرار کے سامنے، جعفر طیار کے سامنے۔ کیا قیامت ہو رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے عزادارو۔ لیجیے صبح عاشور نمودار ہوئی اور ایک مرتبہ جناب زینب جناب اولو محمد سے کہنے لگی ابھی تک تم گئے نہیں، ابھی تک تم گئے نہیں، اے میرے بچوں زندہ ہو ابھی تک، اے بچوں جاؤ اپنے ماموں پر اپنی جان قربان کر دو۔ دونوں بچے رونے لگے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ارے دونوں بچے رونے لگے اور رو کے کہنے لگے اماں ارے ہم تو جاتے ہیں، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ آپ کو رونے کی اجر عطا کرے۔ جزاک اللہ۔ اور رونے کا اجر کم سے کم یہ ملے کہ اسی سال آپ کربلا جائے۔ جزاک اللہ عزادارو۔ ماموں اجازت نہیں دیتے۔ اماں ہم تو جا چکے، اماں ہم تو ماموں کے قدموں میں ہیں۔ اے اماں آپ نے ہمیں رات ہی کہہ دیا تھا نا اماں باپ کا حکم کیسے ڈال سکتے اماں؟ کہا اچھا اجازت نہیں دیتے، سنیے قیامت آ جائے شاید ان جملوں پر میری ماں بہنوں سننا۔ بس جیسے ہی یہ جناب زینب نے سنا، اپنے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد
حسین کی خدمت میں گئی اور جانے کے بعد کہا بھیا حسین تمہاری بہن زینب نے آج تک تم سے کچھ نہ مانگا. جزاک اللہ جزاک اللہ دادارو. جیسے جملہ کہا بہن زینب خیریت ہے بہن زینب. کہا بھیا میرے ان دونوں بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو بھیا. کہا امام حسین رونے لگے اور رو کے کہنے لگے بہن زینب یہ دونوں بچے کم سن ہیں اور یہ تیرا سہارا ہے زینب. اے زینب میں انہیں اجازت کیسے دے دوں؟ تو ایک مرتبہ پھر زینب رونے لگی. رو کے کہنے لگی بھیا حسین اتنا بتاؤ اگر ہماری والدہ جناب فاطمہ زہرا نے ہم سے یہ پوچھ لیا مجھ سے یہ پوچھ لیا اے زینب تیرے لال زیادہ قیمتی تھے یا میرا حسین تو میں کیا جواب دوں گی؟ کاچا خدا ہے. جزاک اللہ حق کے گریہ ادا کر رہے آپ خدا آپ کے رونے کو قبول کرے. جزاک اللہ. میں نے کہا 4-5 دن بسے ہیں اور اس کے بعد ہمارا حسین ہم سے خدا حافظ ہو جائے گا. یوں تو مجلسیں ہوں گی ہر مجلس میں ذکر حسین ہوگا لیکن یہ ایام خاص اہمیت رکھتے ہیں. عزادارو بس جیسے ہی اجازت ملی لیجیے اونو محمد چلے. عزادارو اونو محمد کو سوار کرایا گیا. زینب کے لاڈلے ایک مرتبہ تاریخی جنگ لڑنے لگے. چاروں طرف سے علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی. جزاک اللہ. اور ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے تاریخ نے لکھا ہے مقتل کی کتابوں میں ہے دونوں بھائیوں نے وہ یادگار جنگ لڑی. ایک نے میمنے سے حملہ کیا ایک نے میسرے سے حملہ کیا اور ایک مرتبہ علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی. ارے کیوں نہ ہوتی حیدر کرار کے نواسے تھے جعفر طیار کے پوتے تھے. عزادارو اور ایک مرتبہ سنے قیامت کے جملے میری ماں بہنوں آپ بھی سننا. اور ایک مرتبہ لڑتے دونوں بچے اون اور محمد ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچے. قیامت آ جائے دنیا پر. اور فرات کے کنارے پہنچے. دیکھیے زینب خیمے میں ہے جزاک اللہ دادارو. ایک مرتبہ خیمے سے عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بھیا عباس میرے اولو محمد فرات کے کنارے چلے گئے. انہیں آواز دے کے کہو مامون پیاسا ہے سکینہ بھی آتی ہے. جزاک اللہ. حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں اللہ آپ کے رونے کو قبول کرے. جیسے ہی یہ جملے کہے ایک مرتبہ کان میں یہ آواز اولو محمد کے پہنچی اور جیسے ہی اولو محمد کے کان میں پہنچی عزادارو ایک مرتبہ جو دریائے فرات کا پانی عزادارو دیکھا نا اولو محمد نے اور اس کی روانی کو دیکھا تو اون نے محمد کو دیکھا. میری طرف دیکھیے گا عزادارو اون نے محمد کو دیکھا محمد نے اون کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دونوں نے رو کر کہا اے بھیا اون کتنا اچھا ہوتا کہ مشق سکینہ لے آتے. جزاک اللہ. لیجیے دونوں لاڈلے ہوئے چاروں طرف سے زینب کے چاندوں کو گھیر لیا گیا. ایک مرتبہ آواز آئی اے مامو جان ہماری مدد کو آئیے. عباس چلے ایک مرتبہ حسین چلے علی اکبر چلے اور ایک مرتبہ دونوں کے لاشوں کو اٹھایا لے کر چلے. ایک مرتبہ خیمے کے قریب لائے تاریخ
تھوڑا سانس باقی تھا. آئے 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 جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو مقتل کی کتابیں بتاتی ہے کہ ابھی اور میں تھوڑا سانس باقی تھا. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا ارے اس کی ماں کو بلا کے لاؤ. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا دیکھا؟ ساری بیویاں ہیں زینب نہیں ہے. ساری بیویاں ہیں زینب